السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ایپیسوڈ 2 کے شروعات میں عثمان بے اور علادین مشق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عثمان بے علادین کو سمجھاتے ہیں کہ قلم تلوار سے تیز ہے، وہیں پہ بالا خاتون عثمان بے کو اپنی مہارت دکھاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ دوسری سائڈ پہ فیرک عثمان بے کے ثبوت کے ساتھ قسطنطنیہ بھیجے گئے سپاہیوں کو مار ڈالتی ہے اور قبیلے میں مارتھا بن کر پہنچ جاتی ہے اور خود کو لیو کی بہن بتاتی ہے جو وہاں ایک تاجر ہوتا ہے۔ مکری مافکی میں عثمان بے باتور کو وظیفہ دے کر بھیجتے ہیں جو کہ بینگ خاتون کا بھائی ہے۔ الوف اپنے عہدین کے ساتھ وہاں گھس جاتا ہے اور سب کو جان سے مار ڈالتا ہے اور سارے لوگوں کو مار دیتا ہے اور سپاہیوں کو شہید کر دیتا ہے۔ بینگ خاتون پریشان ہو جاتی ہیں، برا خواب دیکھتی ہیں باتور کے بارے میں جو ان کا بھائی ہے جس کو اس نے بیٹوں کی طرح پالا ہے۔ اوکتم بے ان کو تسلی دیتے ہیں۔ عثمان بے یعنی شہر میں درسن فقیہ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ کراچائی سار کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ کانتا کوزینوس کارڈینل کو مار دیتا ہے اور اس کا الزام عثمان بے پہ لگانا چاہتا ہے۔ وہ شہنشاہ کو بھڑکاتا ہے عثمان بے کے خلاف اور کہتا ہے کہ ماپلی میں گھس کر عثمان بے نے ہمارے عیسائیوں کو مار ڈالا ہے، جبکہ شہنشاہ اس کی بات پر یقین نہیں کرتا اور اسے مزید تحقیق کے لیے بھیج دیتا ہے۔ شہزادی اوفیلیا کو نور الب سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے تم ارینا کے محافظ سے تمہارے ہوتے ہوئے شہنشاہ پر کیسے حملہ ہو سکتا ہے۔ کونور الب کو وہ جیل میں بند کروا دیتی ہے، لیکن کونور الب اسے اپنی باتوں میں لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب سے وہ شہزادی اوفیلیا کی خدمت میں رہے گا اور پتہ چلوائے گا کہ شہنشاہ پر کس نے حملہ کروایا۔ اتنے میں کانتا کوزینوس وہاں پہنچ جاتا ہے اور کونور الب سے تحقیق کرنا شروع کر دیتا ہے۔ شہزادی اوفیلیا اسے کہتی ہے اسے کچھ نہیں معلوم، اسے چھوڑ دو۔ اس کو ان دونوں پہ شک ہوتا ہے، وہ اپنے ایک آدمی کو ان دونوں کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ بیندر بے اوکتم بے مکری پہنچ جاتے ہیں۔ شہیدوں کی اور باتور کی لاش دیکھ کر وہ بھڑک جاتے ہیں اور اپنی تلواریں اولوف کے خلاف نکال لیتے ہیں۔ اتنے میں ترگت بے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنے شہیدوں کا بدلہ لیں گے، لیکن وقت آنے پر تحقیق کرنے کے بعد ہم ایسا کریں گے۔ اولوف ان کے حوالے لاشیں نہیں کرتا، وہ عثمان بے کو چاہتا ہے۔ اوکتم بے قبیلے واپس آ کر بینگ خاتون کے بھائی کی شہادت کی خبر اسے سناتے ہیں۔ بیندر بے جو چاہتا ہے کہ عثمان بے کمزور پڑ جائے اور وہ اقتدار کو سنبھال لے۔ وہ اوکتم بے اور بینگ خاتون کو عثمان بے کے خلاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اس کی باتوں میں نہیں آتے اور ہان بے کراچائی سار کی زمینوں میں شکار کے لیے نکلتے ہیں۔ اتنے میں اودن کا ایک آدمی دان ان پر حملہ کر دیتا ہے اور کلہاڑے سے ان کی انگلیاں کاٹنے لگتا ہے۔ اتنے میں عثمان بے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ہان بے کو دان سے بچا لیتے ہیں۔ عثمان بے دان کو مار مار کر اس کا برا حال کر دیتے ہیں اور بدلے میں وہ دان کی دونوں انگلیاں کاٹ دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں مزید اپڈیٹس کے لیے اور کلوش عثمان سیزن 4 کے تمام اقساط کے لیے۔ اس کے علاوہ بہت سی انٹرسٹنگ ویڈیوز عثمان بے سے ریلیٹڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو فوراً سبسکرائب کیجیے۔ ایپیسوڈ 2 میں کمرال ابدال کو بھی دکھایا جاتا ہے۔ ایپیسوڈ 1 میں کمرال ابدال اس لیے نظر نہیں آئے کیونکہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا اور وہ شوٹنگ پر نہیں آ سکے تھے، جس وجہ سے ان کو جانا پڑا۔ عثمان بے دان کو جرکتائی اور برہان الب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ اسے مختلف وظیفے دیتے ہیں۔ آخر میں وہ ہار جاتا ہے اور کہتا ہے رک جاؤ، میں آپ کو سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ اوکتم بے جذبات میں آ کر لاشوں کو لانے کے لیے اپنے قبیلے سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنے میں برہان الب وہاں پہنچ جاتا ہے اور ان کو باہر جانے سے منع کرتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال لیتے ہیں۔ اتنے میں شیخ ادب علی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان کو ایسا کرنے سے منع کر دیتے ہیں۔ وہ ان کو سمجھاتے ہیں اور وہ شیخ ادب علی کی بات کو سمجھ جاتے ہیں۔ دان کو قبیلے میں لایا جاتا ہے۔ بینگ خاتون کو پتہ چلتا ہے کہ یہ انہی لوگ میں سے جس نے میرے بھائی کو شہید کیا، وہ اس کو مارنے کے لیے آگے ہوتی ہیں۔ بالا خاتون اسے ایسا کرنے سے روک لیتی ہیں۔ مالہون خاتون بھی وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ وہ اولوف فیرک کو اپنی کارروائی جاری رکھنے کے لیے پیغام پہنچاتا ہے جس کے اشارے کا وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ کمرال ابدال سعود میں کمرال ابدال کے ہاتھ سے کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یعنی شہر میں کچھ برا ہونے والا ہے۔ وہ فوراً وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں الچیچک اپنی ماں کی حکم پر سپاہیوں کا لباس پہن کر دان کو مارنے کے لیے جیل میں پہنچ جاتی ہے۔ تیمور فوراً وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس کو ایسا کرنے سے روک لیتا ہے۔ عثمان بے کراچائی سار میں اورہان بے پہ غصہ کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں اپنی انگلیوں کا خود علاج کریں۔ آپ کو اپنی احتیاطی تدابیر کیسے کی جاتی ہے اس بات کا نہیں پتہ۔ اورہان بے اپنی انگلیوں کا خود علاج کرتے ہیں اور اپنے بابا سے کہتے ہیں کہ وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے ان سے، پھر وہ مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ ترگت بے اور عثمان بے دشمنوں کی چالوں کو سمجھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بھی اب ایسی ہی چالیں چلیں گے اور حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے۔
یعنی شہر میں علادین بے دوسن فقیر سے اپنی تعلیم لے کر مدرسے سے باہر جاتے ہیں. جیسے وہ مدرسے سے باہر جاتے ہیں پھر اس کے پیچھے ان کے پیچھے آدمیوں کو لگا دیتی ہے جو ان کو اغوا کر لیتے ہیں اور کفس میں بند کر کے قبیلے سے باہر لے جاتے ہیں. بالا عائشہ خاتون کے ذریعے بالا خاتون کو یہ خبر ملتی ہے کہ علادین کہیں نہیں مل رہا. وہ پریشان ہو جاتی ہیں اور اسے سارے شہر میں ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہیں. وہ یعنی شہر کے دروازے بند کروا دیتی ہیں. پھر یہ کام کرنے کے بعد الوف کو کبوتر کے ذریعے خبر بھجوا دیتی ہے. عثمان بے کو پتا ہوتا ہے کہ الوف ان کو کوئی بلا رہا ہے, وہ کوئی گھات لگانا چاہتا ہے, اس لیے عثمان بے بارود اکٹھا کر کے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار کرتے ہیں. وہ ترگت بے کو شہیدوں کی لاشیں لانے کے لیے کا وظیفہ دیتے ہیں اور خود الوف سے ملنے کے لیے سپاہیوں کے ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے چل پڑتے ہیں. الوف سچ میں عثمان بے کے لیے گھات لگا رہا ہوتا ہے. جرکوتائی اس کا سراغ لگا لیتا ہے اور وہ اپنا بارود سے بڑے ڈرم وہاں پھینک دیتے ہیں جس سے دھماکے ہو جاتے ہیں جس کی وہ توقع بھی نہیں کرتا. عثمان بے اس کے سپاہیوں کو مار دیتے ہیں. پھر ان دونوں کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے. اتنے میں کانتا کوزنوس وہاں پہنچ جاتا ہے جو کہ شہنشاہ کو عثمان بے کو شہنشاہ کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ ان کو وہاں آ کر روک لیتا ہے. اتنے میں ارطغرل بے اس سائڈ پر شہیدوں کی لاشیں لے آتے ہیں اور عثمان بے کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اگلی قسط میں کانتا کوزنو مزید سازشیں کرے گا اور عثمان بے کے خلاف چالیں چلیں گے اور عثمان بے اسی کی چالیں اس پر کیسے الٹا دیں گے. یہ جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے. خدا حافظ.